کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسی تہذیب جس کے پاس لوہا نہیں تھا، مشینیں نہیں تھیں اور جدید اوزار بھی نہیں تھے، وہ تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی؟ مصر، جہاں راز، دھوکہ، جنگ اور خدا سب ایک ساتھ تھے۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا جنگلوں میں بٹی ہوئی تھی، تب نیل کے کنارے ایک خاموش انقلاب جنم لے رہا تھا۔ یہاں کے لوگ نہ امیر تھے نہ طاقتور، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی: یقین۔ انہیں یقین تھا ان کے فرعون خدا ہے۔ مصر میں بادشاہ کو صرف بادشاہ نہیں کہا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا زندہ خدا۔ فرعون کا حکم خدا کا حکم سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ دھوکہ تھا، یا شاید ذہانت، جس نے عام انسانوں کو غلام بنا دیا اور غلاموں نے سلطنت کھڑی کر دی۔ مصر صرف عبادت سے نہیں پھیلا، بلکہ خون سے۔ نیل کے کنارے کھڑے ہو کر مصری فوجیں دوسری قبائل پر ٹوٹ پڑتی۔ ان کے پاس لوہے کی تلواریں نہیں تھیں، لیکن تعداد، نظم اور ایمان تھا، اور یہی ہر جنگ جتوا دیتا تھا۔ تاریخ فرعونوں کو یاد رکھتی ہے، لیکن ان ہزاروں انسانوں کو نہیں جن کی ہڈیاں پیرامڈ کی بنیادوں میں دفن ہو گئیں۔ ماں بیٹے کو الوداع کہتی، بیٹا واپس نہیں آتا۔ یہی قیمت تھی عظیم سلطنت کی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف انسانوں نے کیا، یا واقعی کوئی خفیہ طاقت مصر کے پیچھے تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ علم آسمان سے آیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصر کی بنیاد صرف انسانوں نے نہیں رکھی تھی۔ یہ بات صدیوں تک کہانی سمجھی جاتی رہی، لیکن جو تحقیق آگے بڑھی، سوال اور گہرے ہوتے گئے۔ اتنے بڑے پراڑ، اتنے درست زاویے، اتنی مضبوط بنیادیں، آج کی جدید مشینیں بھی ویسی درستگی کے ساتھ یہ کام مشکل سے کر پاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، ہزاروں سال پہلے جب لوہا بھی عام نہیں تھا، تب یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ فرعون کہتے تھے یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ فرعون جانتے تھے کہ اگر لوگوں سے سچ چھپایا نہ گیا تو یہ سلطنت ایک دن میں ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے علم کو صرف محل کی دیواروں تک محدود رکھا گیا۔ ستاروں کا علم، وقت کا حساب، موت کے بعد کی زندگی کے نظریات، یہ سب عام انسان کے لیے حرام تھے۔ لوگوں کو صرف ایک بات سکھائی گئی: فرعون کی اطاعت یا ہمیشہ کی سزا۔ یہی وہ خوف تھا جس نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو خود کام پر بھیجتا جہاں واپسی کی کوئی ضمانت نہ تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے حکم نہ مانا تو اس کی روح کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ پیرامڈ صرف قبریں نہیں تھے، یہ طاقت کی علامت تھے۔ یہ پیغام تھے کہ فرعون مرنے کے بعد بھی حکم دیتا رہے گا، اور جو حکم مانے گا وہی جنت کے قابل ہوگا۔ لیکن ہر دور میں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ خاموشی سے سچ تلاش کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ مصر میں بھی تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ سب خدا نہیں بلکہ انسانوں کا بنایا ہوا کھیل ہے، لیکن سچ بولنے کی قیمت موت تھی۔ ان لوگوں کو یا تو جنگوں میں دھکیل دیا گیا یا تاریخ سے مٹا دیا گیا۔ مصر کی فوجیں صرف زمین کے لیے نہیں لڑتی تھیں، وہ نظریات کے لیے لڑتی تھیں۔ وہ خوف کو پھیلانے کے لیے لڑتی تھی تاکہ دور دور تک کوئی سوال نہ اٹھائے۔ لیکن وقت کسی کا غلام نہیں۔ صدیوں بعد وہی عظیم سلطنت اندر سے کھوکھلی ہونے لگی۔ فرعون بدلتے گئے، لیکن دھوکہ وہی رہا۔ اور ایک دن وہ راز جو دیواروں میں قید تھا، دھیرے دھیرے دنیا کے سامنے آنے لگا۔ آج ہم پیرامڈ دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ یہ کیسے بنے۔ اصل سوال یہ ہے، ان کی قیمت کیا تھی؟ کتنے خواب دفن ہوئے؟ کتنی ماؤں کی دعائیں ٹوٹی؟ کتنے باپ اپنی اولاد کو آخری بار دیکھ کر گئے؟ یہی ہے مصر کی اصل تاریخ، شاندار، طاقتور، لیکن بے حد دردناک۔ اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگلے حصے میں ہم اس راز تک پہنچیں گے جسے آج بھی پیرامڈ کی دیواریں چھپائے ہوئے ہیں۔ پیرامڈ صرف پتھر نہیں تھے، وہ ایک امتحان تھے۔ انسان کی وفاداری کا امتحان، اس کے صبر کا امتحان، اور اس کی خاموشی کا امتحان۔ فرعون جانتے تھے کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں آتی، طاقت آتی ہے علم کو کنٹرول کرنے سے۔ اسی لیے پیرامڈ کے اصل راز ہر کسی کو نہیں بتائے گئے۔ کچھ مخصوص لوگ تھے جو ستاروں کی زبان سمجھتے تھے، جو وقت کو ناپنا جانتے تھے، جو جانتے تھے کہ سورج کب کہاں جھکے گا۔ یہ لوگ فرعون کے قریب تھے، لیکن آزاد نہیں تھے۔
अगर उन्होंने एक लफ्ज़ ही गलत बोल दिया तो उनका नाम, उनका वजूद सब मिटा दिया जाता। पिरामिड की दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बनी थी, उनके अंदर खौफ लिखा हुआ था। हर पत्थर एक हुक्म था, हर रास्ता एक राज। लोगों को बताया गया कि ये सब मरने के बाद की जिंदगी के लिए है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये सब जिंदा लोगों को काबू में रखने के लिए था। जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि मरने के बाद भी फिरौन उसका मालिक होगा, तो वो कभी बगावत नहीं करता। इसीलिए पिरामिड आसमान की तरफ उठते गए और इंसान जमीन में झुकता चला गया। लेकिन हर सल्तनत में एक कमजोरी होती है। मिस्र की कमजोरी इसका गुरूर था। फिरौन खुद को खुदा समझने लगे। उन्होंने ये भूल जाना कि खौफ से बनाई गई दीवारें हमेशा कायम नहीं रहती। वक्त बदला, नील ने रास्ते बदले, कहत आया, जंगें बढ़ गई। लोगों ने पहली बार सवाल करना शुरू किया, अगर फिरौन खुदा है तो भूख क्यों है? अगर फिरौन खुदा है तो हमारे बच्चे क्यों मर रहे हैं? ये सवाल पिरामिड से ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि सवाल सल्तनत को अंदर से तोड़ देता है। और फिर वो हुआ जिसका डर था। वफादारी कमजोर पड़ गई, खौफ ने असर खोना शुरू कर दिया और अजीम सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हाथों से फिसलने लगी। आज पिरामिड खड़े हैं, खामोश, अकेले। वो हमें अपनी शान नहीं बल्कि अपनी कीमत याद दिलाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि जब ताकत धोखे पर खड़ी हो तो वो एक दिन खुद अपने बोझ तले दब जाती है। यही है मिस्र की तारीख का वो बाब जो किताबों में कम और दीवारों में ज्यादा लिखा है। और कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि मिस्र के बाद दुनिया ने क्या सीखा और किन सल्तनतों ने वही गलती दोबारा दोहराई।